الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن قرب رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شفیق الرحمان حسان فیصل آباد رنگ ایچ ڈی کے سنگ ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ آج کے پروگرام کا آغاز ہم قرآن پاک کی تلاوت سے شروع کرتے ہیں، تو میں دعوت دیتا ہوں مولانا محمد توصیف احمد رضوی صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، قرآن پاک کی تلاوت کے بعد میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عرض کرتا ہوں ہمارے نہایت ہی محترم حضرت علامہ مولانا سید طلحہ ضیاء شاہ صاحب کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ جو گلے لگائے ادو
جو گلے لگائے عدو کو بھی وہ رسول میرا رسول ہے، کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں، کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں، یہ میرے سخی کا اصول ہے، جو گلے لگائے عدو کو بھی وہ نبی جو میرا بھلا کرے، میری بخششوں کی دعا کرے، وہ نبی جو میرا بھلا کرے، میری بخششوں کی دعا کرے، مجھے بھول جائیں وہ حشر میں، مجھے بھول جائیں وہ حشر میں، میرے دشمنوں کی یہ بھول ہے، کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں، وہ جہاں جہاں سے گزر گئے، وہاں پھول مہکے بہار کے، وہ جہاں جہاں سے گزر گئے، وہاں پھول مہکے بہار کے، وہ جہاں گئے وہ جہاں رکے، وہاں رحمتوں کا نزول ہے، جو گلے لگائے عدو کو بھی وہ رسول میرا رسول ہے، جو گلے لگائے عدو کو بھی۔ ناظرین اکرام، آج ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان بنے ہیں حضرت علامہ مولانا نوجوان مذہبی اسکالر اساتذہ العلماء جناب محترم مفتی غلام رسول قادری اطاری رضوی صاحب۔ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین اکرام، جس طرح ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں تو معاشرے کے اندر مختلف رہنے کی جگہ ہیں اور کچھ عبادات کی جگہ ہیں، تو مسلمانوں کے لیے جو خاص عبادت کی جگہ ہے وہ ہے مسجد۔ تو مسجد جو ہے وہ اس کی تعمیر و ترقی، مسجد کو بنانا بھی مسلمانوں کی شان ہے، اس کو آباد کرنا بھی مسلمانوں کی شان ہے۔ آج ہم مسجد کے متعلق گفتگو کریں گے اور اس کے آداب اور اس کے احکامات کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی۔
تو آج کے پروگرام میں ہم اپنے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں، اور مفتی صاحب پہلا سوال یہ ہے کہ مسجد میں کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ حامد و مصلیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو ہم محترم محمد شفیق الرحمن حسان آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہیں۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، کہ مفہوم ہے کہ بے شک مساجد جو ہیں وہ ان کو تعمیر کرنا ہے، اور مساجد اللہ یعنی اللہ کا گھر، مسجد کا لغوی معنی بنتا ہے سجدے کی جگہ، ساجدہ یسجدو، یہ ظرف کا صیغہ بنتا ہے یعنی سجدہ کرنے کی جگہ۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ خاص جگہ کی جاتی ہے جہاں عبادت کی جاتی ہے۔ ویسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یعنی میری امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، ساری زمین کو پاک کر دیا گیا۔ جبکہ ہم پہلی امتوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے لیے عبادت معبد خانے جو ہیں وہ مقرر تھے، وہ ایک جگہ ہی مخصوص جگہ پہ عبادت، ہاں جی، مخصوص جگہ پہ عبادت کر سکتے تھے، اس کے علاوہ نہیں عبادت کر سکتے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے، حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین کی برکت سے یہ اس امت کو شرف ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو پاک کر دیا، اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا اور ساری زمین کو پاک کر دیا ہے۔ اب جو چاہے جہاں دل اس کا چاہے وہاں مصلی بچھا کے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ اور ویسے مسلمانوں کے لیے خاص جگہ جو ہے وہ مسجد کو کیا گیا ہے کہ ان المساجد للہ، کہ مساجد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ مسجد کا ادب رکھنا بہت ضروری ہے، بالکل، چونکہ مسجد میں اور بازار میں اور عام گھروں کے اندر فرق ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ تو مسجد کے آداب کے بارے میں احادیث کی روشنی میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے، چونکہ آج کل مساجد میں دیکھا گیا ہے شور و غل ہوتا ہے، وہاں پر معاملات ہوتے ہیں، کوئی بیٹھنے کی اٹھنے کی کوئی تمیز نہیں رہی ہے، جیسے بازار کا ماحول ہوتا ہے ویسے مسجد کا ماحول ہوتا ہے۔ مسجد کے آداب کے بارے میں احادیث کی روشنی میں ہمیں کیا چیز ملتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ مساجد میں مباح بات، جائز بات جو ہوتی ہے نا وہ کرنا بھی منع ہے، فقہا نے لکھا ہے۔ اچھا، یعنی کہ جو بات جائز ہے کرنی وہ بھی آپ کے لیے مسجد میں کرنا منع ہے، مطلب کسی کا حال چال پوچھنا، حال چال یا اس طرح کی جو مطلب جائز گفتگو ہے نا وہ کرنا بھی منع ہے۔ دنیاوی گفتگو تو پھر بعد کی بات ہے۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد کو بچوں سے، پاگلوں سے بچاؤ۔ یہاں بچے سے مراد وہ ہے کہ جس بچے کو مسجد کا ادب کا تقاضا نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، نابالغ سے بھی جو کام ہے، کچھ نابالغ ایسے ہوتے ہیں جو مسجد کے آداب کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن اتنے کہ جن کو اپنا حال ہی نہیں پتہ ہوتا، مسجد میں آ کر پخانہ کر دیں یا اس طرح کے حالات پیشاب وغیرہ کر دیں، تو فرمایا بچائیں اور پاگلوں سے اور خرید و فروخت کرنے سے اور یہاں تک کہ حدود قائم کرنے سے، تلوار کھینچنے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد کو بچاؤ۔ اور دوسری حدیث پاک جہاں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، اور یہ حضور علیہ السلام نے غیب کی خبر عطا فرمائی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ نبی کا معنی غیب کی خبریں دینے والے، فرمایا کہ مسجد میں دنیاوی باتیں کریں گے، اور پھر آگے فرمایا کہ جن کو تم دیکھو وہ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، فرمایا تم ان کے پاس نہ بیٹھو، فرمایا کیونکہ اللہ کو ان سے کوئی کام نہیں ہے، یعنی اللہ کی رحمت ان ہاں پر نازل بالکل جی، وہ اللہ کے ان کو مسجد تو ہے نا عبادت کے لیے، تو وہ دنیاوی باتیں کر رہے ہیں، تو فرمایا اللہ سے ان کو کوئی کام نہیں ہے اور اللہ کو ان سے کوئی کام نہیں ہے جو مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی گفتگو کرتے ہیں۔ بعض کا نا ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ مسجد میں جب بچے آتے ہیں نا تو ان کو مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، پھر وہ باغی ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو کیسے ڈیل کیا جائے کہ وہ مسجد میں بھی آئیں اور جو ہے وہ بزرگوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ تعاون کریں؟ ہاں، یہ ایک ہمارے معاشرے کی کہہ لیں، ایک کمزوری کہہ لیں یا جو بھی ہے، لیکن جو بچے سمجھدار ہیں، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ سمجھدار ہیں، ہماری بات سمجھیں گے، تو ان کو پیار سے سمجھانا چاہیے، مارنا نہیں چاہیے۔ ہاں جی بالکل، مارنا نہیں چاہیے۔ اگر بازو پکڑ کے مسجد سے نکال لینا چاہیے۔ خدا نخواستہ کسی سے ایسے بچے سے ہو گیا اور وہ مسجد کے راستے سے باغی ہو گیا، مسجد میں آیا نہ ہٹ کر،
تو وہ ساری زندگی اس بندے کو جو ہے وہ گناہ جاتا رہے گا کہ وہ مسجد سے اس کو دل برداشتہ ہو گیا. ہاں جی اگر ایسا ہو گیا تو وہ جو ہے نا کہ الدال علی الخیر کفائل ہی، نیکی کرنے والا جو ہے اس کا ثواب، دلالت کرنے والا، نیکی کی دعوت والا دینے والا جو ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے. تو اب اسی طرح ہے کہ جو کسی نے برائی اگر کسی کو بتائی، بلکہ بزرگ یہ کہتے ہیں، میں نے یہ ایک جملہ پڑھا کہ کسی کو برائی پہ نہ لگاؤ، ہو سکتا ہے تم برائی سے توبہ کر لو اس بدی سے اور وہ نہ کرے اور اس کا گناہ بھی تمہارے کھاتے میں آتا رہے. تو بچوں کو جو ہے اس ماحول سے جو ہے وہ بچانا چاہیے، بلکہ دعوت دینی چاہیے ان کو. اگر ایسا معاملہ ہے تو سمجھانا چاہیے. بلکہ میں سوشل میڈیا کا دور ہے تو میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، ترکی کی مسجد کے باہر ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ جن لوگوں کی مسجد میں نماز کے پیچھے بچوں کا شور نہیں ہے وہ اپنے نسلوں کی فکر کریں. یعنی کہ بچوں کا مسجد نماز کی آئیں طرف گے، نہیں ہے. ہاں بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ جو حدیث میں ہے کہ وہ جو بچے مسجد کا تقدس ہی نہ رکھ سکیں ان سے بچائیں. لیکن جو بچوں کو کی جب تربیت کی ضرورت ہے، اب دیکھیے نا حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کو حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نہیں پڑھتا تو مار کر پڑھاؤ. اب اگر وہ مسجد میں آئے گا نہیں تو وہ دیکھے گا کیسے بچوں کو نماز پڑھتے ہوئے؟ وہ بچہ کیسے دیکھے گا بڑوں کو نماز؟ جب وہ دیکھے گا ہی نہیں تو اس کو نماز کا پتہ کیسے چلے گا؟ ماں باپ ہی جو ہے وہ اصل میں بچے کی تربیت ہوتا ہے، کیونکہ پڑھ کر وہ سیکھے گا جب بڑا ہو گیا. جب وہ بچپن میں ہے تو اس نے دیکھ کر ہی سیکھنا ہے. ماں باپ جیسا کرے گا بچہ اس میں. اب ماں باپ سجدہ کر رہا ہے نا تو بچہ ویسے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ بھی سجدے میں گرا ہوتا ہے، وہ بھی سجدہ کر رہا ہوتا ہے. کسی شخص نے نا دین اسلام کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ آپ کہتے ہیں کہ اسلام نے ہر ایک کو حقوق دیے ہیں جی، تو اسلام نے جو ہے وہ بچوں کو حقوق ہی نہیں دیے ہیں. تو وہ کہنے لگا جی کیا حقوق نے دیا؟ وہ کہنے لگا دیکھیے جی بڑے جو ہے وہ آگے والی صفوں میں ہوتے ہیں، بچوں کو پیچھے والی صفوں میں کر دیتے ہیں. تو اس کا پھر جو بڑا خوبصورت انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا اس لیے بچوں کو پیچھے کرتے ہیں تاکہ آگے والوں کو وہ دیکھے کہ نماز پڑھنے کس طرح سے ہے. ہاں اللہ اکبر، دیکھیں کتنا پیارا جواب ہے. اصل میں تو یہ بات ہے، اصل میں یہ بات ہے، یعنی کہ اپنی سوچ کی بات ہے نا. جتنا جس کا ظرف ہوگا وہ اتنا سوچے گا. ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے مسجد کے اندر گفتگو کرنا کیسا، کون سی گفتگو مباح ہے جی، اور کس گفتگو سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے؟ جس طرح کہ میں پہلے عرض کر چکا آپ کے پچھلے سوال پر کہ مباح بات بھی کرنا کی ممانعت آئی ہے. اور اس میں ایک حدیث پاک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اور آپ کا رد عمل جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. حضرت صائب بن یزید یہ تابعی ہیں، اور بلکہ بعد علماء یہ کہتے ہیں یہ افضل التابعین ہیں. یعنی یہاں سے ناظرین کو یہ بھی بات کلیئر کرتے جائیں کہ یہ وہ والا بدبخت یزید نہیں ہے کہ کہیں اس کا بیٹا نہ سمجھ لیا جائے. ہاں جی، یہ تو صائب بن یزید صحابی ہے نا. جی جی صحابی اور یہ تابعی ہیں. اور تابعی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کی زیارت کی ہو. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من رآنی، فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں، فرمایا لا تمس النار، یہ کنز المال کے حدیث پاک ہے، من رآنی، فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا جہنم کی آگ اسے چھو بھی نہیں سکتی. اور پھر اگلے جملے جو ہیں وہ اس سے بھی کمال کے ہیں. سرکار نے فرمایا او رآ من رآنی، فرمایا مجھے دیکھنے والے کو اگر کوئی دیکھ لیتا ہے اللہ اسے بھی یہی فضیلت عطا فرما دیتا ہے. یعنی یہ تابعی کا مقام ہے. حضرت صائب بن یزید کے بارے میں فقہاء علماء کہتے ہیں یہ افضل التابعین ہیں. بعد کہتے ہیں حضرت اویس قرنی افضل ہیں اور بعد کہتے ہیں حضرت صائب بن یزید. اچھا آپ سے جو روایت ہے فاروق اعظم والی جی ذرا بتائیے. حضرت صائب بن یزید وہی عرض کرنے لگا تھا. حضرت صائب بن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں لیٹا ہوا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے کنکری پھینکی ہے. تو کہتے میں نے دیکھا تو امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. تو انہوں نے اشارے سے مجھے اپنی طرف بلایا. کہتے میں حاضر ہوا تو مجھے حکم دیا کہ وہ جو 2 بندے کھڑے نا ان کو بلا کر لاؤ. تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو آپ کی خدمت میں حاضر کیا تو سوال کیا حضرت فاروق اعظم نے کہ آپ کس علاقے کے ہو، کس قبیلے کے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں. اب حضرت فاروق اعظم کا انداز دیکھیں،
فرمایا اگر تم مدینہ شریف کے ہوتے، یعنی مدینہ شریف کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا کہ تم مسجد میں کھڑے ہو کر اونچی اونچی باتیں کر رہے ہو، اور مسجد کے ادب کا پتہ ہاں نہیں، مسجد کا ادب نہیں کر رہے تھے، فرمایا مسجد میں کھڑے ہو کر اونچی اونچی باتیں کر رہے ہو، اور پھر فرمایا کہ اور پھر دوسری بات فرمائی کہ تم روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر سرکار کی مسجد میں اور سرکار کے سامنے اس طرح گفتگو کر رہے ہو، فرمایا اگر تم مدینہ شریف کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا، اس لیے تمہیں چھوڑا کہ تم طائف کے ہو۔ جائز گفتگو بھی ہے نا، ہاں جی، تو وہ بھی جو ہے وہ کرنی وہاں پر جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لیکن پھر شور و گل کرنا، دنیاوی بات کرنا، یہ تو پھر ہم کیسے گفتگو کر سکتے ہیں وہاں پر، کس کی اجازت ہے؟ گفتگو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گفتگو کو دیکھنا ہے کہ کس طرح کی ہماری گفتگو ہے۔ جو گفتگو ہے قرآن کے مسائل ہیں، شرعی مسائل ہیں، فقہا یعنی بیان کرنا، حدیث پاک پڑھنا پڑھانا، درس دینا، حدیث کا درس قرآن دینا، کا پڑھنا پڑھانا، جی یہ چیزیں جو ہیں یہ مساجد میں ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم وہاں بیٹھ کر گفتگو کرنے لگ جائیں یا دنیاوی باتیں کرنے لگ جائیں۔ مسئلہ تو یہ ایک شرعی مسئلہ ہے نا، یہ تو ضروری ہے نا، یہ مسجد میں ہی یہ چیزیں ہونی ہیں، تو مسائل پوچھنا یا مسائل کا بتانا تو یہ مساجد کا ادب اور تقاضا ہے اور ہونا چاہیے۔ بلکہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو آپ فرماتے کہ میں ایک دن مسجد میں پاؤں لمبے کر کے بیٹھا ہوا تھا تو غیب سے آواز آئی کہ تم کس کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو فرماتے میں نے اسی وقت پاؤں پیچھے کر لیے کہ مسجد کا ادب جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے، بلکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مسجد میں ایسے کپڑا بھی نہیں پھینکنا چاہیے، آرام سے رکھنا، ہاں آرام سے رکھنا چاہیے، بلکہ پہلے پنکھے وغیرہ ہوتے تھے، اب تو یہ سسٹم آ گیا بجلی سسٹم، تو ان کے بارے میں حکم تھا کہ ان کو جو ایسے نماز پڑھتے ہوئے پھینک نہیں دینا، یا جو نماز شروع کرنی ہے پہلے ہوا لے رہے ہیں تو پھینکنا نہیں ہے بلکہ آرام سے رکھنا ہے کہ اس کی بھی آواز نہ آئے، یہ مسجد کا ادب ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جی یا نماز کا وقت قریب ہوتا ہے، جی تو باہر سے ایک بندہ آتا ہے تو اونچی آواز میں کہتا ہے السلام علیکم، یہ مسجد میں جو ہے وہ اس طرح السلام علیکم کیا کہنا چاہیے؟ جی سلام تو جائز ہے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے الترغیب و ترہیب میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ فرمایا کہ جو بندہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کا فرمانے علی شان کہ جو بندہ نماز کا انتظار کر رہا ہے وہ ایسا ہی ہے گویا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اچھا وہ نماز میں ہی ہے۔ تو اب مسجد میں جب ہم آتے ہیں تو کچھ نمازی نماز سنتے پڑھ رہے ہیں، کچھ نوافل پڑھ رہے ہیں، کچھ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، کچھ ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اور کچھ ویسے ہی خاموش بیٹھے ہیں نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اب جب ہم سلام کرتے ہیں، کوئی آ کر سلام کرتا ہے تو جو بیٹھے ہیں ان کی توجہ ہٹ جائے گی، جو سنتے پڑھ رہے ہیں ان کی توجہ ہٹ جائے گی، اور جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان کی توجہ ہٹ جائے گی، دینا بھی واجب ہو جائے گا، ہاں جواب دینا تو سلام کا واجب ہے۔ تو اب ان کی توجہ جو ہے اس کی طرف ہو جائے گی جو آ رہا ہے اور جو سلام کر رہا ہے، تو اس لیے ادب یہ ہے کہ آئے خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے، اور جب لوگ نماز پڑھ لیں تو بعد میں مصافحہ، یعنی کہ سلام کرنی ہے نا، سلام تو بعد میں سلام کریں، جو ایک مستحب اور اچھا طریقہ ہے، خاموشی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ پریشان نہ ہوں، ان کی عبادت میں نماز میں خلل نہ آئے۔ دیکھیں نا، بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پاس اونچا قرآن پاک بھی نہیں پڑھنا چاہیے، وہ عبادت کر رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، کیوں کہ اس کی توجہ اس کی طرف ہو جائے گی، وہ عبادت میں اس کا خشوع خضوع نہیں رہے گا۔ اچھا، تو اب اس کا خشوع خضوع بچانے کے لیے قرآن پاک پڑھنا بھی اس کے پاس اونچی آواز سے ممانعت ہے، تو پھر سلام کرنا یہ تو سنت ہے نا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ بلکہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ جماعت کھڑی ہے، ایک تو ہے نا کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ نمازی بیٹھے ہیں، لوگ یہاں تک ہوتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہے، امام قرات کر رہا ہے اور یہ دروازہ کھولا اور السلام علیکم، تو یہ مستحب اور اچھا عمل نہیں، ادب یہی ہے کہ سلام نہ کیا جائے، خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں، بعد میں مصافحہ کریں، اس کی فضیلت حاصل کر لیں۔ مسجد کی جو چھت ہے جی اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور چونکہ رمضان مبارک ہے، جی لوگ بعض اوقات وہاں پر بیٹھتے ہیں، جب مسجد میں بیٹھنا ہو، کھانا پینا ہو، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور مسجد کی چھت کے اوپر سونا یا وہاں پر رہائش رکھنا، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ جی طریقہ تو یہی ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں تو داخل ہوتے ہی ایک تو دعا پڑھنا ہے اللہ مفتح لی ابواب رحمتک، اور دوسرا یہ ہے کہ داخل ہوتے ہی نویت سنت الاعتکاف، یہ رمضان شریف میں بھی طریقہ ہو، اور اس کے علاوہ بھی مستحب یہی ہے کہ جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوں
تو اعتکاف کی نیت کر لیں، وہ نفلی اعتکاف رہے گا، جب تک ہم مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا، جو عبادت کریں گے اس کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو مسجد کا جو حکم ہے وہی اس کی چھت کا حکم ہے۔ فقہا نے غنیہ وغیرہ جتنی بھی ہماری فقہ کی کتابیں ہیں، الہدایہ دیگر، تو ان میں یہ موجود ہے حکم کہ جو مسجد کا حکم ہے وہی اس کی چھت کا حکم ہے، یعنی جو ادب مسجد کا کرنا ہے وہی اس کی چھت کا ادب بھی کرنا ضروری ہے۔ بلکہ جہاں مسجد بن گئی وہ مسجد اوپر تک مسجد ہے اور نیچے تک مسجد ہے، نیچے بھی جو ہو اگر تہ خانہ بن گیا وہ بھی مسجد ہی ہوگا۔ اچھا، بعض کا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اوپر مسجد ہوتی ہے تو نیچے جو بیسمنٹ ہوتی ہے وہاں پر لوگ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں وہ اب پہلے تو ان سے پوچھا جائے کہ یہ مسجد کی انہوں نے حدود انتظامی رکھی کتنی ہے؟ جتنی مسجد کی حدود انہوں نے طے کر دی ہے اب وہ کم نہیں ہو سکتی، اس کے اوپر بھی مسجد ہوگی، نیچے بھی مسجد ہوگی، نیچے کاروبار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایسا ہوتا ہے کہ مسجد نیچے ہوتی ہے اور اوپر وہ کاروبار نہیں، وہ مسجد ہی ہوگی اور رہائش بھی نہیں رکھی جا سکتی۔ مسجد کے اوپر رہائش رکھنا یا جو واش روم ہے ان کے اوپر بند، وہ تو خارج مسجد ہے نا، ان کا اور خارج مسجد کا اور حکم ہے، مسجد کا اور حکم ہے۔ اگر اوپر چھت ہے وضو خانے کی جگہ، واش روم وغیرہ یا جو خالی جگہ ہیں اس کے اوپر چھت رہائش بنی ہوئی ہے تو وہ اور حکم ہے، وہ جائز ہے۔ لیکن عین مسجد کے اوپر رہائش بنانا یا کاروبار کرنا وہ نہیں ہے۔ مسجد کے اوپر جتنی بھی عمارت بنائیں گے وہ مسجد ہی رہے گی، وہ کسی اور حکم میں نہیں آ سکتی۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز سے مسجد کے آداب، مسجد کے احکامات اور جو ضروری مسائل ہیں ان کے اوپر ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے مفتی غلام رسول قادری اطاری رضوی صاحب۔ آپ شہر نائب محدث اعظم سے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ناظرین کرام، اگلے پروگرام کے لیے اپنے میزبان محمد شفیق الرحمان حسان کو اجازت دیجیے، نئے مہمان کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ میں علامہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ دعائے خیر فرمائیں۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اهل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہی یا مالک مولا، رمضان المبارک کی یہ مبارک گھڑیوں میں مالک مولا اپنی خاص رحمت کا ہم پہ نزول فرما۔ اے مالک مولا، جو مسلمان پریشان حال ہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما۔ اے مالک مولا، وبائی مرض سے محفوظ فرما، ہمارے ملک عزیز پاکستان کی خیر فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مالک مولا، بے اولادوں کو صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ ونفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا